فائلز میں انویسٹ کرنے والوں کو زیادہ تر نقصان کیوں ہوتا ہے، کیوں فائلز سوسائٹی لانچ کرتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور جن لوگوں نے فائلز میں آج تک انویسٹ کیا ہے 90% لوگوں کو اس میں نقصان ہی کیوں ہوا ہے۔ اس کی وجہ پراپرٹی ڈیلرز ہیں یا وہ لوگ ہیں جن کو لالچ اور ہوس نے مارا ہوا ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا وکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں انویسٹرز پوائنٹ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ میں آج بات کروں گا کہ فائلز میں انویسٹ کرنے والوں کو زیادہ تر نقصان کیوں ہوتا ہے، کیوں فائلز سوسائٹی لانچ کرتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور جن لوگوں نے فائلز میں آج تک انویسٹ کیا ہے 90% لوگوں کو اس میں نقصان ہی کیوں ہوا ہے۔ اس کی وجہ پراپرٹی ڈیلرز ہیں یا وہ لوگ ہیں جن کو لالچ اور ہوس نے مارا ہوا ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں جو میرے ویورز ہیں وہ ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی سوسائٹی کے اندر فائلز پرچیز کی ہیں اور آج وہ اس چیز کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، کیونکہ ان کی جو فائلز کے ریٹس ہیں وہ 50 to 70% تک گر چکے ہیں اور وہ نہ بیچ سکتے ہیں، نہ رکھ سکتے ہیں، نہ انسٹالمنٹس پے کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک مین وجہ پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ فائلز لانچ کیوں کی جاتی ہیں۔ فائل سوسائٹیز جب بھی کوئی بنتی ہے تو ان کے پاس بجٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ وہ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کر سکیں۔ اس کو کور اپ کرنے کے لیے سوسائٹی ایسا کرتی ہے کہ وہ اپنی فائلز اپنے آتھرائز ڈیلر کو دیتے ہیں اور ان کو یہ ٹاسک سونپا جاتا ہے کہ آپ یہ جو فائلز ہیں آپ کو جتنا آپ کا کوٹا بنایا گیا ہے یہ اگر آپ سیل کرتے ہیں تو آپ کو بڑے اچھے انعامات دیے جائیں گے۔ وہ کار کی صورت میں بھی ہوتے ہیں، وہ جیپ کی صورت میں بھی ہوتے ہیں، وہ حج عمرے کی صورت میں بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح آتھرائز ڈیلرز کے نیچے سب آتھرائز ڈیلر ہوتے ہیں جو عام لوگوں تک رسائی کرتے ہیں اور ان کو بڑی اٹریکٹیو پرائسز دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں مارکیٹ اگر ₹1,00,000 کی چل رہی ہے تو ہم آپ کو 90,000 میں یہ فائل پرچیز کروا کے دے دیتے ہیں، اس کا آپ کو بینیفٹ ہوتا ہے۔ یہاں یہ جو سب آتھرائز ڈیلر ہیں یا آتھرائز ڈیلر ہیں یہ اس سوسائٹی کا تو فائدہ کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ اپنا بھی فائدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا سکیم ہوا ہے پچھلے 2-3 سالوں میں نے یہ جو سکیم دیکھا ہے یہ بڑا اپنی نوعیت کا ایک عجیب سکیم تھا۔ فار ایگزامپل اگر ایک سب آتھرائز ڈیلر کے پاس یا آتھرائز ڈیلر کے پاس ایک کلائنٹ آیا ہے اور اس نے پوچھا کہ آپ کا بجٹ کیا ہے، اس نے فار ایگزامپل ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس نے کہا جی میرا بجٹ ہے ₹20,00,000، تو وہ جو ڈیلر ہے اس نے اس کو کہا کہ یہ سوسائٹی ہے اس کی آپ فائل پرچیز کر لیں۔ حالانکہ ایک فائل کی اگر 5 مرلہ کی قیمت لگائیں تو وہ ₹20,00,000 بنتی ہے اور اس کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ اپراکسیمیٹلی ₹3,00,000 ہے۔ تو اس طرح انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ آپ ایک فائل پرچیز نہ کریں، آپ پرچیز کریں 6 یا 7 فائل پرچیز کر لیں، اس سے آپ کو بینیفٹ ہوگا۔ ابھی ریٹس کم ہیں، کچھ ٹائم بعد اس کی پرائسز زیادہ ہو جائیں گے۔ اس طرح اس نے ₹20,00,000 کی 7 فائلیں پرچیز کر لی، حالانکہ اس فائل کی ایک پلاٹ کی قیمت وہ ₹20,00,000 تھی، مینز کہ ٹوٹل قیمت کے برابر اس کے پاس پیسے تھے ایک فائل کے، لیکن اس نے پرچیز کر لی 7 فائل اس بندے نے پرچیز کر لی۔ اس طرح ڈیلر کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، اس نے 7 فائلیں ایک ہی بندے کو چپکا دی۔ اور اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے فائلیں ایک سے زیادہ پرچیز کی، کسی نے 10 پرچیز کی، کسی نے 20 پرچیز کی، حالانکہ ان کے پاس جو بجٹ تھا وہ ٹوٹل 1 یا 2 پلاٹوں کے پرائس جتنا تھا، لیکن انہوں نے اس چیز کو پس پشت ڈالتے ہوئے انہوں نے ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ فائلوں کی نظر کر دی۔ اب جب یہ فائلیں انہوں نے پرچیز کر لی، مختلف سوسائٹیز نے یہی کام کیا، اپنی کیپیسٹی سے 1000 گنا زیادہ انہوں نے فائلیں سیل کی، اور جب یہ عام لوگوں نے خرید لی تو خریدنے کے بعد
سوسائٹی نے ڈیمانڈ کرنا شروع کی کہ ان فائلوں کے اگینسٹ آپ ہمیں انسٹالمنٹس دینا شروع کر دیں۔ جب انسٹالمنٹس والا مرحلہ آیا تو ان لوگوں کے پاس انسٹالمنٹس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اب مارکیٹ میں اتنی زیادہ فائلز سیل ہو چکی تھی، تو سیل ہونے کے بعد جب ان کے پاس انسٹالمنٹ کے لیے پیسے نہیں تھے تو انہوں نے آہستہ آہستہ بیچنے شروع کی۔ تو جب وہ سارے لوگ آہستہ آہستہ بیچنے شروع ہوئے تو مارکیٹ سٹیبل نہیں رہی، مارکیٹ نیچے سے نیچے آتی رہی، اور بالآخر کئی ایسی سوسائٹیز ہیں جو اپراکسیمیٹلی زیرو ہوگی، ان کی فائل پرچیز کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں ہے، اور جو سوسائٹیز کھڑی ہوئی کچھ بھی تو وہ 50% تک بھی گر گئی، 70% تک بھی گر گئی، اور کئی تو بہت زیادہ 100% بھی نیچے آئی ہیں، لائک مبیدہ سٹی ہے۔ تو مبیدہ سٹی کی جو ایک فائل کی 15,50,000 پوری اماؤنٹ جس کی پیڈ ہے، وہ آج مارکیٹ میں 1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے کی بھی کوئی نہیں خریدتا۔ تو یہ دیکھیں یہ اس میں کتنا زیادہ ڈفرنس آیا، 400-500 گنا یہ پرائس جو ہے اس کی ڈاؤن ہوئی ہے۔ تو اس طرح بے شمار سوسائٹیز ہیں، یہ ایک مثال دے رہا ہوں۔ سوسائٹیز میں فائلز پرچیز کرنے والوں کو نقصان اس لیے زیادہ ہوا، اور دوسرا اگر آپ سی ڈی اے کی بھی فائلز پرچیز کریں گے تو اس میں بھی آپ کو نقصان ہوگا، کیونکہ یہ نان ٹرانسفریبل فائلز ہوتی ہیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ صرف پرنٹنگ پریس کر کے آپ کو پیپر جسٹ تھمائے گئے ہیں، اور یہ جو پیپرز آپ کو تھمائے گئے ہیں فائلز کی صورت میں، یہ دنیا کی مہنگی سے مہنگی کرنسی سے بھی زیادہ آپ کو مہنگی فائلز دی گئی ہیں، اور ان کا کوئی وجود نہیں ہے، اور اس کی کوئی ایتھینٹیکیشن نہیں ہے، اس کی کوئی مارکیٹ ویلیو نہیں ہے۔ تو اس طرح جب بھی آپ کسی بھی سوسائٹی کے اندر فائلز پرچیز کریں گے تو آپ کو 100% میں لکھ کے دیتا ہوں، آپ کو نقصان کنفرم ہے۔ کبھی بھی اپنی کیپیسٹی سے زیادہ آپ پرچیز نہ کریں۔ جب بھی آپ پرچیز کرنا چاہیں کسی بھی سوسائٹی کے اندر، ڈیولپ سوسائٹی کے اندر آپ پرچیز کریں، ٹرانسفریبل پراپرٹی کے اندر انویسٹ کریں، اور پوزیشنیبل سوسائٹی کے اندر اگر آپ لیں گے آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ اور اس طرح اگر آپ ڈیلرز کے ہتھے چڑھتے گئے اور ڈیلرز نے یہ کہا کہ آپ کے پاس 20 لاکھ ہے تو 20 لاکھ کی ایک فائل پرچیز نہ کریں، آپ 7 فائلیں پرچیز کریں، آپ کو 100% میں کہہ رہا ہوں آپ کو نقصان ہوگا، کیونکہ انسٹالمنٹس پے کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے۔ جب آپ انسٹالمنٹس پے نہیں کریں گے آپ نقصان کریں گے، اور جب نقصان کریں گے تو وہ صرف آپ ایک اپنا نہیں کریں گے، اپنے ساتھ کئی اور لوگوں کا بھی کریں گے۔ اگر مارکیٹ سٹیبل ہے تو وہ سٹیبل نہیں رہے گی، مارکیٹ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے رول پر چلتی ہے، جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو ریٹس بڑھتے ہیں، اگر ڈیمانڈ کم ہوتی ہے اور سپلائی زیادہ ہوتی ہے ریٹس نیچے آتے ہیں۔ تو یہ ایک مین ریزن ہے سوسائٹیز کے اندر جن لوگوں نے فائلز پرچیز کی ہیں ان کو آج بھی نقصان ہے، جتنا عرصہ رکھیں گے تب بھی نقصان ہے۔ اگر آپ کا تھوڑا بہت نقصان ہو رہا ہے میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ اپنی فائل کو ابھی کسی بھی صورت یا تھوڑے بہت نقصان پہ بک رہی ہے تو وہ دے کے جان چھڑائیں، اور اس مینٹلی ٹارچر سے بھی بچیں اور مینٹلی خفت سے بھی بچیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے فیوچر کو بھی سیکیور کریں، اور اس طرح کی بیکار ترین انویسٹمنٹ سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنی اولاد کو بھی تنبیہ کر کے جائیں کہ آئندہ آپ نے کسی بھی سوسائٹی یا کسی بھی سی ڈی اے سیکٹر کی بی او پی فائلز پرچیز نہیں کرنی، صرف اور صرف ٹرانسفریبل پراپرٹی کے اندر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ اگر آپ کو ٹرانسفریبل پراپرٹی میں نقصان ہوتا ہے تو یقین جانیں کہ وہ مائنر نقصان ہوگا، میجر نقصان نہیں ہوگا۔ اس طرح آپ کے پیسے بھی بچیں گے اور آپ کا جو ایسٹ ہے وہ زیادہ گرو بھی کرے گا، کیونکہ موسٹلی لوگ یہ کرتے ہیں کہ چلیں ہم یہ فائل پرچیز کر لیں تو یہ ہمارے بچوں کے کام آئے گی۔ ایک ٹائم میں جب سوسائٹیز بہت زیادہ گرو کر رہی تھی تو میرے ذہن میں بھی یہ آیا کہ چلیں یار میں بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ فائلز پرچیز کر لوں، اور تاکہ میں ان کی انسٹالمنٹس دوں، اور جب میرے بچے جوان ہوں تب وہ فائل سیل کریں تاکہ ان کے شادی بیاہ کے خرچے بھی نکل آئیں، یا اگر وہ رہنا چاہیں وہاں پہ رہ بھی سکیں۔ لیکن کچھ ٹائم بعد جب میں نے سوچا کہ یہ جو فائلز سسٹم ہے یہ غلط ہے،
تو اپنے ناظرین کو بھی میں نے بتایا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس حقیقت سے جب میں نے پردہ فاش کیا تو بہت سارے لوگوں نے میری بات کو ایکسپٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح جب بھی آپ انویسٹمنٹ کریں گے آپ کو نقصان ہوگا۔ ہمیشہ ٹرانسفریبل پراپرٹی میں آپ انویسٹ کریں، اپنے پیسے کو بھی بچائیں، اپنے ایسٹ کو بھی بچائیں اور اپنے فیوچر کو بھی بچائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے ان دوستوں سے لازمی شیئر کریں جو سوسائٹی کی فائلز میں سیل پرچیز کرتے ہیں یا وہ پرچیز کر کے رکھتے ہیں، تاکہ ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ مارکیٹ کے حالات کیا ہیں۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 5 سال کے لیے کوئی بھی سوسائٹی اپنے پاؤں پہ بھی کھڑی ہو جائے۔ کسی بھی سوسائٹی کے اندر اگلے 5 سال تک میں نہیں سمجھتا کوئی اس میں بہتری آئے گی، یا وہ اپنی جو پرائس ہے اس پر بھی وہ سٹینڈ کر جائے۔ تو ایسا میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سوسائٹی اگلے 5 سال تک اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے ہونے کے قابل ہو جائے۔ دیکھتے رہیں انویسٹرز پوائنٹ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔